الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتوكل على الله وكفى بالله وكيلا فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ دوستو عزیزو، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ مسلمانوں، مومنوں، میری ذات کے اوپر آپ توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ جب آپ کا یقین کاملہ ہو جائے گا، اللہ پاک ہی سب کچھ ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بس تمہارے لیے اللہ پاک کی ذات کافی ہو جائے گی۔ کیونکہ حاجت روا ایک، مشکل کشا بھی ایک، اللہ کے سوا کوئی معبود و موجود نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ پاک ہی ہے۔ خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، خالق کائنات بھی ہیں، سارے ہم اس کے دروازے کے محتاج ہیں، کیونکہ اللہ پاک غنی ہے اور ہم سب اللہ پاک کے دروازے کے فقیر ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فتوکل علی اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ دنیا میں جن لوگوں نے میری ذات کے اوپر بھروسہ کیا، قیامت والے دن اللہ پاک نے فرمایا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ دنیا میں بھی میری مدد ان کے ساتھ ہوگی، محشر کے میدان میں بھی میری مدد ان کے ساتھ ہوگی، اور آخر میں جنت میں پہنچانے والا بھی اللہ پاک نے فرمایا میری ذات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مومنوں، مسلمانوں، ایمان آپ لائیں، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں، یہ رب کا حکم ہے اور ہمیں اس حکم کی پاسداری کرنی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت دوں گا، ہمیں اعتقاد کرنا ہے، ہمیں بھروسہ کرنا ہے، جنت ضرور ملے گی۔ جب انسان کے اندر میں
یہ بات بیٹھ جاتی ہے تو واقعی اللہ پاک میرے لیے سب کچھ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافی بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ کائنات میں جتنے بھی ہیں انسان ہیں، چاہے جانور ہیں، چاہے پرندے ہیں، سب کی پرورش کرنے والا اللہ پاک ہے، سب کو پالنے والا بھی اللہ پاک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، تو وہ رازق بھی ہے، سب کو رزق دینے والا بھی اللہ پاک ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے کافی بن جاتا ہے دنیا و آخرت میں۔ حدیث قدسی شریف میں ایک واقعہ آیا ہے، آپ کا بھی سنا ہوا ہے، جو ایک صحابی تھا، جب موسم آئی اس کھیتی میں بیج ڈالنے کی، پانی موجود نہیں تھا، وہ صحابی پریشان تھا، پانی کا بندوبست کیسے ہوگا، موسم بھی پوری آ چکی ہے، ایسا نہ ہو کہ موسم چلی جائے اور میں کچھ کھیتی باڑی نہ کر سکوں۔ وہ بھی صحابی جب اپنی زمین پہ پہنچا، وہاں پہنچ کر کے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے لگا۔ حدیث پاک میں الفاظ ہیں، جب جیسے ہی دعا مانگنے لگا تو آسمان سے بارش برسنے لگی، بہت ہی اچھے طریقے سے بارش برس رہی ہے، ابھی بھی ہاتھ اوپر ہیں، بارش برس رہی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، جب دعا کا اختتام کیا، ادھر ادھر دیکھا تو ماشاءاللہ اس صحابی کی زمین اچھے طریقے سے بھیگ گئی ہے بارش میں، اور جب ادھر ادھر نظر کو پھرایا تو باقی ادھر ادھر کہیں بھی پانی کا ایک قطرہ نظر نہیں آیا، یعنی دوسری زمین کے اوپر بارش نہ برسی، اسی صحابی کے زمین کے اوپر بارش برسی، اور اس کے بعد اس نے کھیتی باڑی کا کام بھی شروع کر دیا۔ اس لیے یہ عام سا مثال ہے اور بڑا مثال ہے، جو اللہ پاک کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کا ہی ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا واقعہ بیان کیا ہوا ہے، حدیث شریف میں ہے، کیونکہ ہمیں سبق حاصل کرنا ہوتا ہے اللہ پاک کی ذات، اس کی قدرت کتنی ہے، قدرت کاملہ ہے۔ ہم تو انسان ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارا چھوٹا دماغ ہے، ہماری عقل چھوٹی، ہماری سوچ بالکل چھوٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو خالق بھی ہیں، تو مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں۔ اگر ہم ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھیں، ہمیں اس قصے سے بھی ہمیں بہت بڑی نصیحت مل جائے گی۔ جو اللہ پاک کا ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد محترم تھا وہ پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ بچپن میں ہی حضرت عبداللہ کو دل میں یہ بات، یعنی یہ خیال آیا، دل میں بات بیٹھ گئی کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چھپ چھپ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے اوپر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، لیکن اس کا جو پیچھے سارا جو گھرانہ تھا وہ کافر تھا، اور اس کا جو ولی تھا یعنی پرورش میں اس کا جو چچا تھا، یعنی چچا کی زیر کفالت میں تھا۔ اسلام چھپتا نہیں، اسلام کو جتنا بھی چھپاؤ گے اتنا مضبوط بن کر کے ابھر سکتا ہے، لیکن اسلام کبھی چھپتا نہیں، ایمان کبھی چھپتا نہیں ہے۔ بالآخر
اس کا راز فاش ہو گیا۔ گھر میں رہتے ہوئے اس کے چچا نے سوال کیا، اے عبداللہ مجھے تو لگتا ہے تو مسلمان ہو گئے ہو۔ عبداللہ نے فرمایا بالکل میں نے کلمہ پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے اوپر میں مسلمان ہوں۔ اس کا جو چچا کافر تھا کہنے لگا، اے عبداللہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ واپس آئیں کفر پہ، اگر نہ تو آپ کی میں ایسی حالت کر دوں گا، ایسی حالت کر دوں گا کہ آپ یاد رکھو گے، گھر سے بھی نکال دوں گا، جو پہنے ہوئے کپڑے وہ بھی اتار دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کپڑے تو کیا گھر تو کیا، اگر مجھے میری جان بھی چلی جائے تو چلی جائے لیکن میں مسلمان ہوں اور مسلمان رہوں گا۔ بالآخر آپس میں لڑائی ہوئی، طلب کلامی ہوئی، بات یہاں تک پہنچی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے چچا نے گھر سے بھی نکال دیا، جسم کے اوپر جو کپڑے تھے وہ بھی اتار دیے، برہنہ ہو گئے۔ لیکن اس کی جو ماں تھی وہ تو سارا دیکھ رہی تھی، لیکن بیچاری ماں بے بس تھی، کسی دوسرے دروازے پہ وہ تھی، اس وجہ سے ماں بے بس تھی۔ جب اپنے بیٹے کی حالت کو دیکھ کر کے، حالانکہ اس کی ماں بھی کافرہ نہیں تھی لیکن تھا تو بیٹا، ماں کی دل میں خیال آیا عبداللہ ذرا ادھر ادھر ہو جائے تو میں اپنا جو میرے اوپر جو چادر پڑی ہوئی ہے، اس کی جو ماں تھی، ماں نے کہا کہ میں اپنی چادر کسی بھی طریقے سے اپنے بیٹے کو دیتی ہوں تاکہ میرا بیٹا اپنا لباس تو نہیں ہے لیکن میری چادر جو ہے وہ اوڑھ لے تاکہ اس کا جسم ڈھانپ جائے، کیونکہ برہنہ ہو گئے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کسی طریقے سے چادر کو پھینک دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کو اٹھایا، جسم کے اوپر باندھ لی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلے گئے، وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے، سوچنے لگے کہاں جاؤں، مجھے تو گھر سے بھی نکالا گیا ہے، میرے جسم کے اوپر کپڑا بھی نہیں ہے، ابھی جاؤں تو جاؤں کہاں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے سوچنے لگا، سوچنے کے بعد پھر فرمایا ایک ہی تو دروازہ ہے، وہی تو ہستی ہے جس کے ہستی کے اوپر میں نے کلمہ پڑھا تھا، کیوں نہ میں اسی کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے چلے گئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے۔ جیسے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حالت دیکھ کر کے فرمانے لگے، اے عبداللہ یہ کیا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ فرمایا۔ رحمت اللہ عالمین نے فرمایا، اے عبداللہ نہ گھبرائیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہوں، آج کے بعد آپ کا رہنا کھانا پینا اصحاب صفہ والوں کے ساتھ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بنا، صرف صحابی نہ بنا، جان نثار بنا، غلام بنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا ساتھی بنا اپنی زندگی میں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب اخیر وقت تھا، رحمت اللہ عالمین کہیں سفر پہ جا رہے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے تو اچانک بیمار ہو گئے، لیکن شدید علیل ہو گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں تھے۔